السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صرف 20 سیکنڈ میں 7 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ 20 سیکنڈ میں 7 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں، کہیں سے اسکپ نہ کریں، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک لائک ضرور کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں نازل فرمایا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جمع کر دیا ہے، اور جو کچھ قرآن مجید میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سورہ بقرہ میں جمع فرما دیا ہے، اور جو کچھ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے اس کو اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا ہے، الحمد شریف میں جمع کر دیا ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ماں، قرآن کی اصل۔ اور اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں تمام بیماریوں سے شفا رکھی ہے۔ اگر کوئی کامل یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دے تو انشاءاللہ اسے ضرور شفا ملے گی۔ جہاں دنیا کے میڈیکل فیل ہو جاتے ہیں وہاں قرآن اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک جگہ پر روانہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے وہاں جا کر قیام فرمایا۔ پاس میں ہی ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا۔ اس کا علاج کرایا گیا لیکن اسے شفا نہیں ملی۔ پھر قبیلے کے ایک آدمی صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کچھ پڑھ کر کے دم کر دے اور میرے قبیلے کے سردار کو شفا مل جائے، کیونکہ اسے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ ایک صحابی رسول جاتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرتے ہیں تو اسے شفا مل جاتی ہے۔ تو ہدیے میں کچھ بکریاں ملی تو صحابہ کرام نے آپس میں باتیں کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، پھر اس بکری کو کھائیں گے کہ معلوم نہیں ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بکریاں حلال ہیں، اس میں تم بھی کھاؤ اور میرے لیے بھی حصہ لگا دو۔ تو یہ سورۃ الشفا بھی ہے، یعنی اس میں اللہ پاک نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ اور اس سورت کو، سورہ فاتحہ کو، سبع مثانی کہا جاتا ہے، یعنی 7 ایسی آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 مرتبہ شیطان چیخ چیخ کر کے رویا ہے۔ نمبر 1 جب شیطان پر لعنت ہوئی، نمبر 2 جب شیطان کو آسمان سے زمین میں اتارا گیا، نمبر 3 جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ نبی بنے، اور نمبر 4 جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا کہ میں آپ کو 2 نور کی بشارت دیتا ہوں، آپ سے پہلے کسی کو بھی یہ بشارت نہیں دی گئی۔ پہلا نور وہ سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، حالانکہ آسمان کا دروازہ پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر اس چیز کو کافی ہے جو پورے قرآن میں ہے، اور سورہ فاتحہ کو اگر ترازو کے ایک پلے میں رکھی جائے اور دوسرے پلے میں پورے قرآن کو رکھ دیا جائے تو سورہ فاتحہ 7 قرآن کی برابری کرے گی۔
اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔